کربلا کے میدان میں امام زین العابدین علیہ السلام کا جنگ میں شریک نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت تھا، کیونکہ انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور نسل کو جاری فرمانا تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ان کے متعدد بیٹوں نے اپنی اپنی جان کے نذرانے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر پیش کیے، جن میں امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام سر فہرست تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کی اولاد دو بڑی اقسام میں بیان کی جاتی ہے: فاطمی اولاد اور غیر فاطمی اولاد۔ فاطمی اولاد سے مراد وہ مبارک اولاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی تھی، جن میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر ازواج سے بھی نکاح کیے تھے، جن سے اللہ نے آپ کو مزید اولاد سے نوازا، جن میں حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عمر، حضرت یحییٰ اور دیگر بیٹے بھی پیدا ہوئے، جنہیں غیر فاطمی اولاد کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فاطمی اور غیر فاطمی اولاد دونوں ہی یکساں طور پر قابل احترام ہیں اور بابرکت اولادیں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کرتی ہیں، جبکہ غیر فاطمی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ سن 61 ہجری میں جب میدان کربلا سجا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اور غیر فاطمی دونوں اولادوں نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے، جہاں حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سمیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعدد غیر فاطمی صاحبزادے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ میدان کربلا میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جوان سالہ بیٹے حضرت علی اکبر کمسن شہزادے چند ماہ کے علی اصغر علیہ السلام بھتیجے حضرت قاسم بن حسن اور دیگر بنی ہاشم کے افراد نے بھی حق اور صداقت کی خاطر اپنی اپنی جانوں کے نذرانے کربلا کے میدان میں پیش کیے۔ سانحہ کربلا کے بعد بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد المعروف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیماری کے باعث کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس لیے وہ شہید ہونے سے محفوظ رہے تھے۔ اسی ایک مبارک ہستی کے ذریعے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی، اور یہی سلسلہ بعد میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ اور ان کی اولاد کے ذریعے دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں تک پھیل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے یہ چشم و چراغ عراق، حجاز مقدس، شام، ایران، یمن، خراسان اور وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے برصغیر پاک و ہند میں بھی ان کی تشریف آوری ہوئی، جہاں ان مبارک ہستیوں نے علم دین، دعوت اسلام اور اصلاح معاشرہ کے لیے عظیم خدمات سر انجام دیں۔ موجودہ پاکستان کے علاقے جیسے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آباد بے شمار حسینی سادات اپنے نسب کو امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بہت سے حسنی سادات بھی موجود ہیں جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔
محترم دوستو، آج بھی برصغیر پاک و ہند میں اہل بیت اطہار کی یہ مبارک نسل اور اولاد دین اسلام کی خدمت، روحانی اصلاح، علم و تدریس اور تبلیغ اسلام کے لیے میدان میں نمایاں اور اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ حقیقت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کربلا معلیٰ میں عظیم قربانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خاندان کو، ان کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اہل بیت اطہار کی نسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں پھیلتی چلی گئی، اور اسی مبارک خاندان سے ایسے عظیم اولیاء کرام اور ایسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کو اور دین اسلام کی خدمت میں ناقابل فراموش اور ناقابل یقین کردار ادا کیے۔ انہی بزرگوں میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے نام بھی نہایت نمایاں ہیں، اور ان کے کردار بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاریخی کتب انساب کے مطابق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب والد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ ابن علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حسنی سید بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام تنہا سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ کو حسنی اور حسینی سید بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اہل بیت اطہار کی دونوں مبارک شاخوں کا اور دونوں مبارک اولادوں کا فیض حاصل ہونے والی عظیم شخصیت سمجھا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے بارے میں معروف اور قدیم روایات کے مطابق داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ کو بھی حسنی سید یا حسنی سادات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض مورخین نے اس بارے میں مختلف آراء بھی بیان کی ہیں اور نقل کی ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ہستیاں اپنے اپنے زمانے میں علم، زہد و تقوی، عبادت اور دعوت اسلام اور اشاعت اسلام کے عظیم مراکز بنے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بغداد میں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذمہ اٹھایا اور ان کی اصلاح فرمائی، جبکہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ لاہور تشریف لائے اور برصغیر میں اسلام کی تبلیغ، روحانی تربیت اور دینی اور شرعی علوم کی فروغ میں بے مثال خدمات سر انجام دیں اور نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہی اولیاء کرام اور دیگر سادات کرام کی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں برصغیر پاک و ہند میں، خصوصاً موجودہ پاکستان کے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی عام ہوئی اور بے شمار سادات خاندان یہاں آ کر آباد ہوئے۔ آج بھی پاکستان میں رہنے والے بہت سے حسنی سادات اپنا شجرہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ حسینی سادات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور دونوں شاخیں بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مبارک خاندان سے جا ملتی ہیں، جس نے صدیوں سے امت مسلمہ کی دینی، معاشرتی، علمی اور روحانی رہنمائی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ محترم دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔ لبیک یا حسین۔